عرب کے ایک قبیلے میں غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے نبی جو اللہ کے محبوب ہیں ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور اس شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کرتا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کے زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس صورت کو پڑھ کر اپنے اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا ہے جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ تم کیا جادو ٹورنا کرنے لگی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا اب میں نے تیرے منہ سے یہ صورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ دوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑے ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب اس بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں خبر پہنچی تو کرہم مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی، وہ عورت قرضہ دار ہو گئی، بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد و یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس
پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو کہ ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک صورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ صورت سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ صورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس صورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا اس ایک صورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن مجید کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا۔ اس شخص نے کہا اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔